السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کے روزے جو نہیں رکھ سکے اور بعد میں نہیں رکھ پائے تو کیا فدیہ ہے اور فدیہ دے سکتے ہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ رمضان میں اگر روزے نہیں رکھے چھوٹ گئے تو پہلا آپشن یہ ہے کہ بعد میں قضا کرنا ہے، لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، بہت ضعیفی ہے، بیماری ہے کہ اب قضا بھی نہیں رکھ سکتے بعد میں، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کی مقدار کیا ہے شریعت میں؟ ایک روزے کے بدلے 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے کسی غریب کو، یا 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دینا ہے۔ تو ایک ٹائم کا کھانا بندہ کتنے پیسوں کا کھاتا ہے؟ تو عام طور پہ علماء نے لکھا ہے ایک ٹائم میں 50 روپے کا کھاتا ہے آدمی، گھر کا کھانا، ہوٹل کا کھانا نہیں۔ 2 ٹائم میں 100 روپے کا کھاتا ہے۔ اور اگر مالدار ہے، بہت عمدہ غذا تھی اس کی، تو پھر وہ حساب سے دے گا۔ وہ گھر میں اگر روز 500 روپے کا کھانا کھاتا تھا تو پھر 500 روپے فدیہ دے گا ہر روزے کے بدلے۔ یہ عام لوگوں کے بارے میں، عام جو متوسط لوگ ہوتے ہیں ایک ٹائم میں 50 روپے کا کھاتے ہیں، تو 2 ٹائم میں جو ہے 100 روپے کے ہوئے، تو ایک روزے کا فدیہ 100 روپے ہوا۔ تو 30 روزوں کا فدیہ، اگر وہ مہینہ 30 روزے کا تھا تو 3000 روپے، 300 روپے، نہیں 3000 روپے، ظاہر سی بات ہے 300 غلط بول دیا، 3000 روپے 30 روزے کے ہوتے۔ اور اگر 29 کا تھا وہ رمضان تو 2900 روپے، یعنی جتنے رمضان کے دن گزرے ہیں 29 یا 30، یہی 2 ہو سکتے ہیں، تو اتنے 100 روپے جو ہے اللہ کی راہ میں دے دینا ہے کسی مسکین کو۔ کھانا کھلانا چاہیں تو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کھانا نہیں کھلا کے پیسے دینا چاہیں تو اس طریقے سے جو ہے پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے پیسے ایک مسکین کو دینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، ایک ہی غریب کو، ایک ہی مسکین کو پورے 3000 روپے دے دیے تو یہ بھی جائز ہے۔ یا نہیں، الگ الگ مسکینوں کو 1500 دینا چاہ رہے، یا 3 مسکینوں کو 1000 دینا چاہ رہے، تو آپ کی مرضی ہے، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پیسے نہ دے کے کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں تو کھانا ہی کھلا دیجیے، ہر روزے کے بدلے 2 ٹائم کا 2 مسکینوں کو کھلا دیے تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیلز یعنی ناخن جمعے کے علاوہ کبھی بھی کٹ کر سکتے کیا؟ کچھ افلاسی ہوتی کیا؟ رات میں نہیں کٹ کرنا بولتے گھر کے بڑے لوگ، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ رات میں کٹ کیجئے، دن میں کٹ کیجئے، جمعے کو کٹ کیجئے، کسی بھی دن کٹ کیجئے، افلاسی نام کی کوئی چیز نہیں آتی، بلکہ صفائی ہو جاتی اور اچھی چیز ہے یہ۔ ہاں، جمعے کے دن ناخن کاٹنا اور بال وغیرہ صاف کرنا یہ سنت ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ جمعے کے دن تو جمعے کے دن ہی کرنا چاہیے، نہیں کر سکے بھول گئے دوسرے دن کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رات میں کرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی افلاسی نہیں آتی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کے 7 سال میں ماشاءاللہ 4 بچے ہوئے، میں نے ان سالوں میں بہت روزے چھوڑے ہیں، کبھی پریگننسی یا کبھی فیڈنگ کی وجہ سے۔ اس سال بھی میری چھوٹی بچی 2 مہینے کی تھی تو نہیں رکھ سکے روزہ، لیکن فدیہ ماشاءاللہ ادا کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ تو کسی بہن کا سوال یہ ہے، تو بہن کی خدمت میں جواب یہ ہے کہ پریگننسی کی وجہ سے یا بچوں کو فیڈنگ کی وجہ سے جو روزے چھوڑے جاتے ہیں ان کا فدیہ نہیں، ان کو بعد میں قضا کرنا ہے۔ یہ پہلا آپشن ہے، جب آپ کی صحت صحیح ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں تو آپ قضا کرنا ہے، ہر حال میں فدیہ نہیں دینا ہے۔ ہاں، آپ کو موقع نہیں ملا یا آپ کی صحت ساتھ نہیں دی، کچھ ایسا ہوا، تب جا کے آپ کو فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو فدیہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی میں نے پہلے سوال میں ساری تفصیل بتا دی، وہ آپ سن لیجئے کہ وہی 2 وقت کا جو ہے کھانا کھلانا ہے کسی مسکین کو یا اتنے پیسے دے دینا ہے۔ لیکن یاد رکھیں پہلا آپشن آپ کا جو ہے وہ ہے قضا کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کر رہی ہیں دوسرا سوال کہ میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ نماز نہ چھوڑوں ماشاءاللہ، لیکن بچوں کی طرف سے میں فرض نماز بھی مشکل سے پڑھتی ہوں، نماز کے وقت خاص رونے لگتے ہیں بچے، گھر کے بڑے سنبھال نہیں سکتے، چھوٹی لڑکی کو کبھی نماز توڑنی پڑتی ہے، اچانک رونے لگتے ہیں، نہ خشوع و خضوع سے نماز ہو سکتی ہے، کیا میری نماز قبول ہوگی؟ اگر آپ کے پاس بہتر طریقہ ہو تو بتائیے۔ دیکھیے، بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں یہ ماں کے لیے بڑا امتحان رہتا ہے، سارے کاموں کے لیے، گھر میں پکانا ہے، اسی طریقے سے برتن وغیرہ دھونا ہے، صاف صفائی کرنی ہے اور نماز پڑھنا ہے، سب کے لیے بڑا امتحان رہتا ہے۔ اسی لیے ماں کا درجہ اتنا بڑا اللہ نے رکھا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جبکہ بچوں کے لیے باپ بھی محنت کر رہا ہے مگر اس کا اتنا بڑا مقام نہیں دیا، ماں کے لیے اتنا بڑا مقام ہے۔ تو آپ اس امتحان میں کامیابی سے نکلنے کی کوشش کریں۔
کہ بچی کو بھی دیکھیں آپ، اور کچھ اس طریقے سے آپ طریقہ اختیار کریں. ماؤں کے دلوں میں اللہ طریقے بھی ڈال دیتے ہیں کہ بچوں کو کیسا سنبھالنا. ماشاءاللہ مائیں بچوں کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، ان کی نیند کا، ان کے کھانے کا خیال کر رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں. تو ایسا آپ بھی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی مدد رہے گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. یہ تو ہوا جواب. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مشورہ یہ ہے کہ گھروں میں جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، ذرا تھوڑا ساتھ دینا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر میں شوہر کو بھی تھوڑا سا ساتھ دینا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو، اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو گھر پہنچ جائے اور بچوں کو تھوڑی دیر دیکھ لے، اور جب تک جو ہے عورت نماز پڑھ لے، وہ جا کے مسجد میں پڑھ لے گا، گھر میں جو ہے عورت نماز پڑھ لے گی، یا گھر کی دوسری عورتیں تھوڑا ساتھ دے دیں تاکہ جو ہے اس کی نماز ہو جائے. لیکن اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے اور خشوع خضوع نہیں ہو پا رہا ہے نماز میں، تو آپ بے فکر رہیں، آپ کی نماز پوری قبول ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ ماؤں کے لیے بڑی چھوٹ دی گئی ہے شریعت میں. بچے آ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، ماں رکوع میں گئی تو ہٹانا پڑتا ہے، سجدے میں گئی تو ہٹانا پڑتا ہے. یہ ہٹانے سے نماز خراب نہیں ہوتی، نماز پوری قبول ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے لیے ایک مجبوری ہے. تو آپ ہرگز جو ہے اپنی نماز کے تعلق سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ نہ جانے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ خوشی خضوع نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور کبھی بچی کے زیادہ رونے کی وجہ سے آپ نے نماز توڑ دی، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا. بچی خاموش ہونے کے بعد پھر سے آپ پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب آپ کی مجبوریاں ہیں اس بچی کی وجہ سے چھوٹی سی. تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی مدد شامل حال رہے گی اور آپ کی ساری نمازیں انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کریں گے. اس کے بعد آخری سوال یہ ہے کہ شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے کیسے بتائیں؟ خالی رہنے پر صرف فون میں رہتے ہیں. اگر نماز کے لیے ہم کہیں تو ہم پہ غصہ نکالتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. یہ سب گھروں میں ہی مسئلہ ہے. وہ گھروں میں خاص طور سے جس میں بیویاں نماز پڑھتی ہیں تو ان کو ذرا کڑن رہتی، کاش میرا شوہر بھی نماز پڑھے. اور جو گھر میں بیویاں بھی نماز نہیں پڑھتی تو وہ تو ختم ہے قصہ ہی. نہ بیوی نماز پڑھ رہی، نہ شوہر نماز پڑھ رہا، سب موبائل میں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں. اللہ خیر کرے. بس آپ کے گھر میں الحمدللہ کم سے کم آپ نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کا کرم ہے. آپ کے دل میں کڑن ہے کہ میرا شوہر نماز پڑھے، یہ کڑن اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کو نمازی بنا دے. انشاءاللہ جو ہے اللہ نمازی بنا دے گا. رہی بات بولنے کی، بار بار بولنے سے چڑچڑا پن آ جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے، ایک بار بول دیجیے اذان ہوتی کہ اذان ہو گئی ہے، ذرا نماز پڑھ کے آ جائیے، میں بھی پڑھ لیتی ہوں، بس اب پیچھے مت پڑھیے، چھوڑ دیجیے، جانے دیجیے. آپ پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. آپ دعا کرتے رہیں شوہر کے لیے، کیونکہ بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ کسی دینی معاملے میں بیوی نے بہت زیادہ جب پریشر ڈالا تو شوہر غصے میں آ کے جو ہے نکاح وغیرہ توڑنے تک کی بات آ گئی، وہ طلاق وغیرہ تک. تو وہاں تک نہ جائیں. شوہر اپنی نماز کا خود جواب دے گا، آپ ان کو نماز کا ایک مرتبہ یاد دلا دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں اور اللہ سے مانگتی رہیں. انشاءاللہ اللہ جو ہے ان کے دل میں ڈالے گا اور وہ ضرور ایک دن نماز پڑھیں گے. ہم نے ایسے کئی مرد دیکھے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ہم نے دیکھے ہیں کہ بیویاں نماز پڑھتی تھی لیکن نہیں پڑھتے تھے، بولتی تھی نہیں پڑھتے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ بچے ہوئے، بچے بڑے ہوئے، بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، خود شرمندگی محسوس ہونے لگی، خود نماز پڑھنا شروع کر دی، خود نمازی بن گئے الحمدللہ. تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ نمازی بنا دیں گے. جزاک اللہ خیر.